ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین عظام، علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا عابد قدیری صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا ذاکر علی نوری صاحب قبلہ فناء القادری داماد برکاتہم العالیہ، بانی و ناظم جامعہ طیبۃ الرضا، حضرت علامہ مولانا شاذ عرفی صاحب قبلہ ناظم جلسہ، داعی محفل حضرت علامہ و مولانا سید محبوب صاحب قبلہ، بانی و ناظم دارالعلوم حبیبیہ، و جمیع منتظمین جلسہ، نوجوانان
اہل سنت و بزرگان قوم و ملت، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آج جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں ہم غلامان رسول کو شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک توفیق سے، اس مبارک سعادت سے ہم کو سرفرازی عطا فرمایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید محبوب صاحب کا اور ان کے تمام دوست و احباب کا، جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، کہ جنہوں نے آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار خطا کار کو دعوت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے تو ہم چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں گفتگو سے قبل، تاکہ آپ کو اور ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حقیقت کس بات کی ہے اور انسان کو تعلیمات کس بات کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اگر میں سب سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو سب ایک آواز میں جواب دیں گے کہ ہم سنی ہیں، ہے نا بھائی؟ یہی جواب دیں گے نا؟ کوئی بازو والا تو نہیں بیٹھا ہے نا؟ نہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ سب ماشاءاللہ سنی بیٹھے ہوئے، اور اگر آپ کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے پرسوں اختلافی مسائل سے دو چار ہو گئے، ٹینشن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، محلے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، آخر قصہ کیا ہے؟ بولے مل صاحب بازو والا ہے، بولیں گے مل صاحب بدعقیدہ ہے۔ اب میں آپ سے اگر پلٹ کے پوچھوں اچھی بات ہے میاں سنی کس کو بولتے، تو آپ بولیں گے مل صاحب جو درگاہ کو جاتا انہیں سنی ہے، جو فاتحہ دیتا انہیں سنی ہے، جو سلام پڑھتا انہیں سنی ہے، جو جھنڈا چڑھاتا انہیں سنی ہے، جو جشن میلاد کرتا انہیں سنی ہے۔ پھر میں پوچھوں کہ میاں بازو والے کو تم نے بدعقیدہ کہا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ بولے نہیں پڑھیں گے مل صاحب۔ کیا آپ اس سے ہاتھ ملاتے؟ نہیں ملاتے مل صاحب۔ کیا آپ اس کو اپنی مجلس میں بلاتے؟ نہیں بلاتے مل صاحب۔ پھر میں پوچھوں گا میاں اس کو بدعقیدہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے مل صاحب انہیں فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، جھنڈا نہیں چڑھاتا، درگاہ کو نہیں جاتا، عرس نہیں کرتا، اس لیے انہیں بدعقیدہ ہو گیا۔ لیکن پیارے نوجوانوں یہ بات یاد رکھو، یہ جو تعریف تم کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ سنیت کی جو تم نے تعریف کی، جھنڈا چڑھانے کی وجہ سے سنی ہو گیا، درگاہ کو جانے کی وجہ سے تم کو سنی بولا جا رہا ہے، فاتحہ دینے کی وجہ سے تم کو سنی بولا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ تعریف بالکل غلط ہے۔ تم کو جھنڈا چڑھانے کی وجہ سے سنی نہیں بولا گیا، اور انہیں جھنڈا نکالنے کی وجہ سے اس کو بازو والا نہیں بولا گیا۔ انہیں درگاہ کو نہیں جاتا اس لیے بدعقیدہ نہیں ہے، تم درگاہ کو جاتے ہو اس لیے سنی نہیں ہے۔ درگاہ سے سنیت کا اور بدعقیدگی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جن کو ہم بدعقیدہ کہہ رہے ہیں، ان کو بدعقیدہ، ان کو گمراہ، ان کو جو ہے ہم جہنمی، اور ان کو بازو والا، ان کو آپ جتنے نام دیتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان سے سلام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں جھنڈا نہیں چڑھاتا، نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو جو سنی بول رہے ہو، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم جھنڈا چڑھاتے ہو، درگاہ کو جاتے ہو، سلام کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ بھی تمہاری پہچان نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھے مولانا پھر سنی بولتے کس کو؟ تو یاد رکھو سنیت جھنڈا چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت درگاہ کو جانے کا نام نہیں ہے، سنیت فاتحہ دلانے کا نام نہیں۔ آپ سنی ہیں اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو، بہت باریک بات بتا رہا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں تو مطلب یہ ہوا پہلے مسلمان ہیں بعد میں نماز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس نماز بھی نہیں ہے۔ نماز مسلمان پہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح نماز مسلمان پر نماز ہے، اسی طرح سنی کے لیے فاتحہ ہے، سنی کے لیے درگاہ ہے، سنی کے لیے جھنڈا ہے، سنی کے پاس سلام ہے۔ یہ جو سلام ہے یہ سنیوں کی پہچان ہے، یہ سنیت کی ایک عقیدت ہے، یہ سنیوں کا ایک عمل ہے، یہ سنیوں کی ایک
پہچان ہے. لیکن دوستو یاد رکھو سنیت اس کا نام نہیں ہے. پھر آپ پوچھے مول صاحب سنیت کہتے کس کو ہے؟ اگر جھنڈا چڑھانا سنیت نہیں ہے, اگر درگاہ کو جانا سنیت اس کی پہچان نہیں ہے, تو پھر سنیت کس کو بولا جاتا ہے؟ یاد رکھ لو مسلمانوں, نوجوانوں, کان کھول کر سن لو, نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام سنیت ہے. تعظیم نبی کا نام سنیت ہے, ادب نبی کا نام سنیت ہے, غلامی مصطفیٰ کا نام سنیت ہے, نبی کے علم غیب کو ماننے کا نام سنیت ہے, نبی کو حاضر و ناظر جاننے کا نام سنیت ہے, نبی کو باحیات ماننے کا نام سنیت ہے. گناہگاروں کو محشر میں جو بخشائے گا, ہاتھ پکڑ کر جو جنت میں لے جائے گا, وہ کوئی اور نہیں, وہ اللہ کا حبیب اور آمنہ کا لال ہوگا. اس عقیدے کو ماننے کا نام سنیت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس عقیدے کو ماننے کا نام سنیت ہے. آج ہم نے سنیت کا مطلب ہی غلط نکال لیا ہے. یاد رکھو کنڈے کرنا سنیت نہیں ہے, یہ سنیوں کا عمل ہے. کیونکہ سنی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے, اس لیے محبت میں 11ویں کرتا ہے. سنی غریب نواز سے محبت کرتا ہے, اس لیے غریب نواز کی زیارت کے لیے درگاہ شریف جاتا ہے. سنی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے, اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتا ہے. سنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے, اس لیے ہر تقریر میں تھوڑی دیر اگر علامہ ذاکر صاحب کے جیسا تقریر کر لے تو پھر تھوڑی دیر ان کی نعت خوانی کے گن بھی گنوا لیتا ہے, ان کے شعر و اشعار بھی پڑھ لیتا ہے. سنی یاد رکھیں امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ سے محبت کرتا ہے, اس لیے جب جب بات آتی ہے تو دلیل کے طور پر ان کا حوالہ پیش کر دیا کرتا ہے. سنی امام حسین سے محبت کرتا ہے, اس لیے جب ان کی یاد آتی ہے تو آنکھ سے آنسو بہا لیتا ہے. سنی اپنے آقا سے محبت کرتا ہے, اس لیے جشن میلاد کا جلوس بھی نکالتا ہے, محفل نعت بھی سجاتا ہے, محفل قصیدہ بھی سجاتا ہے, محفل سما بھی منعقد کرتا ہے. یاد رکھو یہ سنیوں کی محبت کا نام فاتحہ ہے, سنیوں کی عقیدت کا نام 11ویں ہے, سنیوں کی انتہائی عقیدت کا نام میلاد کا جلوس ہے. مگر سنیت عشق مصطفیٰ کا نام ہے, سنیت ادب نبی کا نام ہے, سنیت تعظیم نبی کا نام ہے, نبی کی عظمت کو ماننے کا نام سنیت. اور نبی کی محبت دل میں اتنی ہو کہ اپنے باپ کی محبت کم پڑ جائے, آمنہ کے لال کی محبت انتہا کو پہنچ جائے, اس کا نام سنیت ہے, اس کا نام سنیت ہے. لوگوں نے سنیت کا مطلب ہی غلط بنا لیا. آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے میاں تم کون ہیں تو تم یہ بولو سنی ہو. پوچھے کس کو بولتے سنی, تو اپنی جان سے زیادہ نبی کو چاہنے والے کو سنی بولتے. انہیں بولیں گا آپ کو ارے میاں تو نبی کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں بول رہا, پھر تیرے کو دیکھے تو اندازہ نہیں ہو رہا نا, تو تم بولنا ایک گستاخی کر کے تو دیکھ, پھر تو رہیں گا یا میں رہوں گا. میں رہ گیا تو میں سنی, میں چلے گیا تو میں بدعقیدہ. نبی کی گستاخی کو سن کے چلے جانا, نکل جانا, یہ بدعقیدگی کی علامت ہے. نبی کی گستاخی کو سن کے نظر انداز کر دینا یہ بے ایمانی کی علامت ہے. اور نبی کی گستاخی بے ادبی کو سن کر عورت بھی ہو مسجد میں گھس کے مارنا, یہ سنیت ہے, یہی سنیت ہے. لوگ پوچھے سنیت کیا؟ یہی ہے, تو جو جوتے کھایا نا یہی سنیت ہے, اسی کو سنیت کہتے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ہم اپنے باپ کے خلاف برداشت کر سکتے ہیں, اپنے دادا کے خلاف برداشت کر سکتے ہیں, اپنے علماء کے خلاف بولو برداشت کر سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم ہماری سنیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ہم اپنے نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے, آل نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے, غوث و خواجہ کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتے, اللہ کی وحدانیت پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے. لوگ سنیت کچھ نہیں سمجھے میرے بھائی. سنیت بولتے کس کو؟ نبی کو اپنے جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے. اب آؤ ایک سنی کی بات سنا تو ابھی بازو والوں کے بارے میں بات کریں گے. ایک سنی کی بات سن لو جو دربار رسالت میں بیٹھا کرتا تھا.
नमाज फज्र पढ़ा कर बैठे हुए हैं, मजलिस रसूल में एक यहूदी आया, आकर सहाबा इकराम के झुरमुट के बीच में खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, कल रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। जरा गौर से सुनो नौजवानों, यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात आपके एक सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, क्या आपके मजहब में कत्ल की इजाजत है? क्या अपनी बीवियों को कत्ल करने की इजाजत आपने दे रखी है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम के कानून पर तंज करने लगा, रसूल अल्लाह की जात पर उंगली उठाने लगा। एक सहाबी रसूल जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के बीच में ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया? वो उठकर खड़ा हो जाए, वो उठकर खड़ा हो जाए, वो उठकर खड़ा हो जाए। कौन है वो जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया? एक बार हुजूर ने आवाज दी, कोई खड़ा ना हुआ। दूसरी बार हुजूर ने आवाज दी, कोई खड़ा ना हुआ। तीसरी बार हुजूर ने कहा, उसको उसके रब का और उसके रसूल का वास्ता, जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो उठकर खड़ा हो जाए। तो सहाबा क्या देखते हैं, आखिरी सफ से एक सहाबी कांपते हुए लर्जे की हालत में उठकर खड़े हो गए, लर्जे की हालत में उठकर खड़े हो गए। और जब वो सहाबी खड़े हुए हैं तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखने वालों की आंखों ने देखा कि वो सहाबी बगैर आंख वाले हैं, नाबीना सहाबी है, जिनको दिखाई नहीं देता था, वो नाबीना उठकर खड़े हो गए। रसूल अल्लाह ने उनको देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलाया, सहाबी जरा इधर आ जाओ। वो आखिरी सफ में खड़े थे, नबी ने अपनी खुरबत खास में बुला लिया, अपने बाजू में बिठाया और पूछने लगे, सहाबी जरा बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? नसाई शरीफ की हदीस है। रसूल अल्लाह पूछते, सहाबी बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? तो सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद ऐसी खातून को कहते हैं जो पहले बांदी थी लेकिन निकाह करके उसको बीवी बना लिया गया हो, उसके उम्मे वलद कहते हैं। कदीम जमाने में बांदियों का रिवाज था, आज बांदियों का रिवाज नहीं है। उन बांदी को जब निकाह करके बीवी बना लिया जाता, अपने निकाह में लिया जाता, तो उसको उम्मे वलद कहते थे। कहते, या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी। हुजूर पूछते, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर, वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बड़ी खूबसूरत थी, हुस्न जमाल की मलिका थी और मुझे मेरा ख्याल बहुत रखा करती थी, मुझे बेइंतहा चाहती थी। या रसूल अल्लाह, मैं उसको बेइंतहा चाहता था। फिर हुजूर तीसरी बार पूछते हैं, सहाबी, क्या तुमने उसका कत्ल किया? वो अर्ज करती है, वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उसके जरिए से 2 नूर वाले बच्चे मुझको अता किए थे। 2 नूर वाले ना हूं, मगर मैं अपनी बीवी की आंखों से दुनिया देखा करता था। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी को बेइंतहा प्यार करता था, बड़ी अखलाक की मलिका थी, बड़ी साफ किरदार औरत थी, बड़ी पाक दामन औरत थी। हुजूर पूछ रहे, क्या तुमने कत्ल किया? ये तारीफ करते जा रहे हैं, अपनी बीवी का हुलिया सुनाते जा रहे हैं, अपनी बीवी की अजमत बयान कर रहे हैं। हुजूर ने फिर पूछा, ऐ सहाबी बताओ, क्या तुमने उसका कत्ल किया? तो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उसने आज से कल की रात से पहले 2 मर्तबा आपकी रिसालत पर शक करने वाले जुमले कहे थे। तो मैंने सोचा था, अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई है, मेरे नबी के मर्तबे को नहीं समझती है, मेरे नबी की शान को नहीं समझती है, मेरे नबी के रुतबे को नहीं समझती है। पहली बार आपकी रिसालत पर शक किया तो मैंने उसको अपने आप का मर्तबा समझाया, आपकी अजमत बताई, आपकी रिसालत बताई, आपका रुतबा बताया। या रसूल अल्लाह, फिर उसने दूसरी बार आपकी रिसालत पर शक किया तो मैंने सोचा कि शायद अभी अभी इस्लाम में आई है, मैंने फिर उसको दूसरी बार भी आपकी अजमत बतलाई है, आपका रुतबा बतलाया है, आपकी शान बतलाई है, आपका अंदाज़े करीमी बयान किया है, आपकी शान महबूबियत और रिफात को मैंने सुनाया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, उसने कल रात फिर तीसरी मर्तबा आपकी रिसालत पर शक किया और कुछ जुमले आपकी अजमत के खिलाफ बोल बैठी। मेरी गीरत ईमानी गवारा ना हुई कि मेरे नबी के खिलाफ बोलती है। मेरी लख्ते जिगर है तो क्या हुआ, मेरी आंखों की ठंडक है तो क्या हुआ, 2 नूर वाले बच्चों की मां है तो क्या हुआ, अच्छे अखलाक की मलिका है तो क्या हुआ, पाक दामन है तो क्या हुआ, जो मेरे नबी की ना हो सकी। मैंने कहा वो मेरी भी नहीं हो सकती है, मैंने कहा वो मेरी भी नहीं हो सकती है। या रसूल अल्लाह, मैं आंखों का अंधा घर के कोने कोने में हाथ मारता गया, कोई चीज ढूंढने लगा। या रसूल अल्लाह, ढूंढता ढूंढता एक खंजर मेरे हाथ को लगा, मैंने खंजर अपने हाथ में उठाया, उसको बुलाया, तख्त पर लिटाया और ये खंजर लेकर मैंने 70 मर्तबा
اس کے جسم پر بھونکتا گیا، بھونکتا گیا، بھونکتا گیا، کیونکہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر گستاخی مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ اس نے آپ کی عظمت پر انگلی اٹھائی تھی۔ ذرا غور کرو دوستو، آج لوگ بول رہے ہیں صحابہ والا کام، صحابہ والا کام۔ صاحب کون سا کام رے؟ 40 دن بوریے بسترے لے کے چلے جانا، یہ صحابہ والا کام ہے؟ بدنام کر رہا تو صحابہ کو، خدا کی قسم 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بھی 40 دن کی جماعت ٹھیک نہیں، جماعت تو جاتے کہاں سے جی؟ یہ سب آپ نکالے سوئے، لوگوں کو حولا بنانے کے مشنریاں آپ فٹ کرے سوئے۔ کون سا صحابہ والا کام رے بھائی؟ صحابہ اکرام ایسا بولے کیا مسجد میں کھڑے رہ کے ذرا بیٹھو بھائی دین کی بات ہوں گی؟ کون صحابی بولے؟ ایک دلیل لے کیا؟ کون سے صحابی 4 مہینے بیوی بچوں کو، اماں جان کو، بابا جان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک دلیل لے کیا؟ حولا بنا رہے نوجوانوں تم کو، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ مسجدوں کو نہیں آتے، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ جمعے کے دن بھی مولانا لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے، بیانہ نہیں سنتے، ان لوگوں والے حولے بنانے کی مشنری ہے، جہاں بولے وہاں فٹ کرو، لگاؤ۔ 5 ڈبے پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، ترکاری کی دکان پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، آٹو میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، رکشے میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، ٹھیلے بنڈی کرنے بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، کرانہ اسٹور پہ گئے وہاں شروع ہو گئے۔ کیوں؟ ان لوگ معلوم ہے یہ حولے مسجد کو جاتے نہیں، علماء کے باتیں سنتے نہیں، پکڑو لیو ڈالو گھڑے میں، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، اوپر سے ایسا تاگا بن دیا بولے نکل رہے نہیں۔ ارے تیرے بابا فاتحہ والے، تو پیدا نہیں ہوا تو درگاہ کو جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو نکل نہیں، میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ ارے تو پیدا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت کے پاس گئے رے، وہ میر مومن صاحب قبلہ کرنے جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو ہے؟ بولے کچھ بھی ہوں گا، میں اب نہیں چھوڑتا، جماعت بول رہا، کیونکہ بیکار لوگوں کو پکڑنا ان کا فلسفہ ہے، ان کا قانون ہے۔ ان لوگوں علماء کے پاس مولانا محبوب صاحب کو پوچھو اب تک کون تو بھی آئے کیا؟ جبکہ انہوں بھی ایک محلے میں رہتے، میں بھی حیدرآباد کا ہی چھوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ علامہ ذاکر صاحب آپ کے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی نہیں آتا ان کا، کئی کو آئیں گے اس کو معلوم ہے موت پکاری، انہیں تو آپ کو ڈھونڈتا کہاں ہے یہ بغیر طہارت کے، کہاں ہے یہ، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، آپ کو ڈھونڈتا انہیں تو بولا اپنے کو ایسی چیز چاہیے جو چیز مسجد کو نہیں جاتی۔ علماء کی صحبت میں ابھی ہرے سملے والا ہے، اس کو پکڑو، انہیں بولتا احمد نقشبندی صاحب کی پوری تقریر سنا دیتا ہوں بیٹا تیرے کو، بولتا ہے ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا ہوں، اس کو کیسے ہونا بالکل ایک دم ایسے ہونا، اس کو پورے گنجٹیا ہونا، سگریٹ ماسترا ہونا، پورے ڈرنکرا ہونا۔ ابھی میں جو ہے ابھی آپ کے محلے میں انٹری لے رہا تھا تو ایک ہمارا بھائی گاڑی کے سامنے ڈھل رہا ہے صاحب، بولا واہ آج تو بھی کم سے کم پانی نہا لے کے بیٹھتا تو سدھر جاتا تھا، آج بھی نہیں چھوڑا، آج بھی مار لے کے چھے، اس کو انہیں پکڑتا، یہ چیز اپنی ہے بولے نا۔ میرے نوجوانوں خدا کی قسم یہ صحابہ والا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ والا کام تو یہ ہے جو تم نے چند روز پہلے کیا ہے، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا نام صحابہ والا کام ہے۔ اپنے نبی پر اپنی بیوی بھی اگر گستاخی پر اتر جائے، چھرا لے کر پیٹ میں بھونک دینا، یہ صحابہ والا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ والا کام تو یہ ہے، صحابہ نے یہ کیا۔ ایک اور بتاؤ، یہ سنیت ہے جی، اس کو بولتے سنیت، اس کو بولتے سنیت۔ اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں جان سے زیادہ، اپنی اہلیہ سے زیادہ، اپنی بہنوں سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے دوست سے زیادہ نبی محترم سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے۔ لوگ انہیں نیا تعارف دے رہا، توصیف الرحمان ریاض میں بیٹھ کے میرے بیان کا رد کرتے بول رہا یہ بریلوی سنی کہتے۔ ارے بے وقوف، بریلویاں کہاں کی سنی لائے سو ہے؟
سنیت کی تحفظ کرنے والی جماعت کا نام بریلوی ہے. مگر تو تعارف ہی غلط دے رہا. سنیت کا تعلق بریلوی سے نہیں ہے, سنیت کا تعلق نظامیہ سے نہیں ہے, سنیت کا تعلق اشرفیت سے نہیں ہے, سنیت کا تعلق تو آمنہ کے لال سے ہے, سنیت کا تعلق فاطمہ کے بابا سے ہے, سنیت کا تعلق امام حسین سے ہے, سنیت کا تعلق مولا علی حیدر کرار سے ہے, سنیت کا تعلق بغداد والے غوث اعظم سے ہے, سنیت کا تعلق اجمیر والے غریب نواز سے ہے. انہیں کیا کر رہا, نیا دے رہا. انہیں آیا نا 100 سال پہلے, انہیں آیا 100 سال پہلے, انہیں کیا بڑا ہم 100 سال کے, انہیں 1400 سال کا ہے, اس کو کیسا نمٹانا. بریلوی بول دو 100 سال برابر. سنیت 100 سال پرانی نہیں ہے, سنیت 1400 سال پرانی ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں, یہ جتنے جماعت والے ہیں, یہ ہر جماعت کا بانی کوئی ملا ہے, کوئی مولوی صاحب بانی بن گئے, فاؤنڈر. کوئی مولوی صاحب کچھ جنون چڑھ گیا رات میں, صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دی ہے. مولوی صاحب کو رات میں خواب دکھا, صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دی ہے. ایک ملا جی بنائے, ایک حضرت جی بنائے, ایک حفظہ اللہ تعالی بنایا, ایک شیخ صاحب بنایا, ایک انہیں بنایا, کینہیں بنایا. یہ 73-72 جماعتیں 72 ملاؤں کی ہے. یہ جو جماعت اول جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے, یاد رکھو اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام انوار اللہ فاروقی نہیں ہے, اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام احمد رضا نہیں ہے, اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نہیں ہے, اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام غریب نواز غوث اعظم نہیں ہے. یہ جماعت کے فاؤنڈر و بانی کا نام امام حسین مولا علی ابوبکر صدیق نہیں ہے. یہ جماعت کسی ملا کی جماعت نہیں, یہ جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. ذرا زور سے بولو, کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے. اور اب بازو والے جتنے پہنے آئے ہیں, کوئی ملا جی بنا دیے, کوئی حضرت جی بنا دیے, کوئی شیخ صاحب, کوئی حفظہ اللہ تعالی سعودی میں بیٹھے جماعت بنا دی. ارے بولا تو متوے, تو پہلے رومال سنبھالنا سیکھ, تیرا رومال ہی گر جا رہا یوں یوں کرنے سے, تو کہاں جماعت بنا رہا رے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ کے واسطے ان کے مسائل کو سمجھو. اب ایک بات یاد رکھو, جب تم مر جائیں گے نا, سنو, جب تم مر جاؤ گے, میں مر جاؤں گا, بازو والے بھی مر جائیں گے. جب بازو والے مر جائیں گے تو بازو والوں کو بچانے کے واسطے ان کی خبر میں ان کے جماعت کے امیر صاحب آئیں گے. قبرستان کو گاڑنے نہیں جائیں گے, بچانے کے آئیں گے مٹھی. کیونکہ امیر صاحب رہیں گے ہی نہیں, 40 دن کے واسطے باہر گئے ہوئے ہوں گے. امیر صاحب آئے بات خبر, اللہ چلے گئے, اللہ چلے گئے. ارے بہت اچھے تھے مرحوم, بہت محنت کرتے تھے, جو جو نیاتے تھے ان کو بغیر طہارت بھی مسجد کو پکڑ کے لاتے تھے, مرحوم چلے گئے. ایسی باتیں ہوں گی. جب کوئی جماعت والا مر جائے, اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں کوئی ملا جی نہیں آتے, کوئی حضرت جی نہیں آتے, کوئی شیخ صاحب نہیں آتے, کوئی سعودی کا پرنس نہیں آتا, کوئی اہل حدیث کا امیر نہیں آتا. مگر سنیو, تم اپنی قسمت پہ ناز کرو, فخر کرو, اللہ نے تمہیں سنیت میں پیدا کیا ہے. تم اپنی قسمتوں پہ ناز کرو سنیو. جا کر آج تم اپنے ماں باپ کے قدم کو چومو کہ ان کے صدقے اللہ نے تمہیں سنیت میں رکھا ہے, کہ یہ تمہارے ماں باپ کی جو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں, تو تم آج اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے اور کام کر رہے ہو. اے سنیو, اپنی قسمت پہ ناز کرو. جب تم مر جاؤ گے, تمہارا بھائی, تمہارا باپ, تمہاری ماں جان, تمہاری بیوی, تمہارے بچے بھلا ہی تمہاری خبر میں نہیں آتے ہو, مگر کان کھول کے سن لو, تم جس جماعت کے ماننے والے ہو, وہ جماعت کا بانی, وہ جماعت کا فاؤنڈر آمنہ کا لال تم کو بچانے کے لیے تمہاری خبر میں تشریف لائے گا. سرکار تم کو بچانے آئیں گے, تمہاری خبر میں تشریف لائیں گے, خبر میں سرکار لائیں گے. اب ڈیسائیڈ کرو, سرکار کے ساتھ رہنا ہے نا ملا جی کے ساتھ رہنا ہے؟
ارے واہ سبحان اللہ. ملا جی کے ساتھ کس کو رہنا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ واہ سبحان. مطلب میں ٹیسٹ کر رہا تھا, آپ لوگ سن رہے نہیں لائٹ لے رہے, سن رہے ماشاء اللہ. بہت اچھے لوگ آئے سبحان اللہ. اتنے اچھے بول کے تو اتنا اچھا کام ہوا. بہت اچھے لوگ آئے آپ لوگ. آپ کا کام تو مثال بن گیا پورے ہندوستان کے اندر. اللہ ہر مسلمان کو آپ کے جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بزرگ اور دوستو, اور ذرا غور کرو کہ اس جماعت کی حفاظت اور نبی کی عزت کے لیے بزرگان دین نے بڑی 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 قربانیاں دی ہیں. سرکار امام حسین جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو کس لیے تشریف لائے؟ اس جماعت کی حفاظت کے لیے تشریف لائے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تشریف لائے, نانا کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لائے, اللہ کی نازل کردہ قرآن کی حفاظت کے لیے تشریف لائے. اور میرے پیارے نوجوانوں, جب انہوں نے اپنی جان قربان کر کے سنیت کی حفاظت کی تو ہم بھی انہی کے غلام ہیں. ان کے نقش قدم پہ چل کر کچھ نہ کچھ تو ایسا کام ضرور کریں گے تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ امام حسین کا غلام ہے. آؤ نوجوانوں, سنیت کیا ہے ذرا غور سے سنو. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کس میں سے ذرا بولو؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بٹھا کر کہا ہو کہ ابو بکر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو, سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو. آقا علیہ السلام نے ایسے 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی. ان 10 میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, صحابی رسول ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ذرا نوجوانوں غور کرو, میں کسی عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عشرہ مبشرہ ہے جو رسول اللہ کے خاص صحابی ہیں, میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میدان جنگ میں, کہاں پر ہے ذرا بتائیں, یاد رکھو سبحان اللہ, میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آپ جہاد کر رہے ہیں اور اپوزٹ میں کفار, مشرکین, یہود اور نصارہ کا ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے جنگجو اور تلوار باز تھے, تیر باز تھے, جو کوئی آپ کے سامنے آتا آپ اس کو زیر کر دیتے, آپ کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. کیسے ٹک سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کی حمایت اور رسول اللہ کی عزت ہو, خدا کی قسم اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں. کفار و مشرکین, یہود اور نصارہ کا ایک عظیم قافلہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑا, جن کی تعداد 2550 لوگوں کی تھی. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی تلوار سے ان کے اوپر زخم دیتے جا رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کافر کا پیر کٹ رہا ہے, کسی کی گردن کٹ رہی ہے, کسی دشمن اسلام کی جو ہے آنکھ پھٹ رہی ہے, کسی دشمن اسلام کے جو ہے تلوار سے ان کے اوپر, دشمن اسلام کے جسم کے اوپر حضرت عبد الرحمن ابن اور عوف کی تلوار سے زخم پڑ رہا ہے. یاد رکھو نوجوانوں, ایسے عالم میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ان لشکر میں سے, ان کفار و مشرکین کے لشکر میں سے, ان یہود و نصارہ کے لشکر میں سے ایک ایسا شخص حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر ٹوٹ پڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا والد, ان کا باپ تھا. ان کے والد سامنے سے آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا باپ سامنے آیا کافروں کی طرف سے, وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, کافروں کی طرف سے آیا. اور خدا کی قسم یہ بات کو تبلیغی جماعت اور دیگر جماعت انکار نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال میں بھی ان لوگوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد ٹوٹ پڑے اپنے بیٹے پر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تلوار سے اپنے باپ کی چلی ہوئی تلوار کو بچا رہے ہیں, بچاؤ کر رہے ہیں اپنا. اس کے بعد آپ نے تلوار چلائی, باپ نے بچاؤ کیا, 4-6 بار ادھر سے ادھر سے وار ہو رہا ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو آواز دیا, صحابیوں ٹھہر جاؤ. عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو وہ کتنا بہادری کا کام کر رہا ہے. حضرت سارے صحابہ جنگ چھوڑے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسی آزمائش کی گھڑی آ گئی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے ان کا باپ آ گیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4-6 بار اپنے باپ پر وار
کیے, باپ نے بچاؤ کیا. جیسے ہی باپ کمزور پڑا, عبد الرحمن ابن عوف نے تلوار اٹھائی اور سر کے بیچ میں مارا. تلوار اتنی تیز ماری کہ زخم اتنا گہرا پڑا کہ یہ تلوار یہ جسم کو چیرتی ہوئی سینے تک آ گئی. آدھا حصہ باپ کا ادھر گر گیا اور آدھا حصہ ادھر گر گیا. رسول اللہ نے دیکھا, صحابہ نے نعرے لگائے. حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. کہا عبد الرحمن وہ تمہارا باپ تھا, چاہتے تو چھوڑ دیتے, کوئی دوسرا صحابی مقابلہ کر لیتا. تم نے اپنے باپ پر تلوار کیوں چلائی, اس کو قتل کیوں کر ڈالا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک ہی جواب دیا, یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا گستاخ اگر میرا باپ بھی ہو تو برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کے گستاخ کو برداشت, جو آپ کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے صدقے تو میں ہوں, آج آپ مسلمان بنے. کون مسلمان بنائے بھائی آپ کو؟ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ جماعت کے امیر صاحب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ پڑھے؟ کیا کلمہ پڑھے جی آپ؟ لا الہ الا اللہ. ہاں بہت اچھے بچے تم لوگ, شاباش. کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. ان کا نام مبارک پڑھ لیے, خدا کی قسم اس کی برکت سے آپ مسلمان کہلا رہے ہیں. نہیں, اب اگر کوئی بھی نوجوان یہاں پہ آ کے بولا مول صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں, تو کیا کرتے؟ جاؤ قرآن پڑھ لیتے, بیٹھو بولتے. جاؤ بابا طہارت لیو, نمازاں پڑھ لیتے رہو, جاؤ مسلمان ہو جاتے. اذان سنو مسلمان ہو جاتے. اذان سننے سے مسلمان نہیں ہوتے. ارے واہ, یا کہ بچے بھی ہوشیار ہے. اذان سننے سے مسلمان نہیں ہوتے. کافر بیٹھا ہوا ہے, مسجد کو جا کے نماز پڑھا بھی تو مسلمان, جمعہ کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا, چارشنبے کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا, 40 دن کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا, 4 مہینے کی پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا. حالانکہ نماز میں صبح ہے, لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا. یاد رکھو, قرآن پڑھ کے 6600 آیتیں پڑھ لیا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان پڑھنے کے لیے بولے 5 منٹ نہیں لگتے, 1 منٹ لگتا. بول دل سے, سچے دل سے بول, زبان سے اقرار کر, دل سے تصدیق کر. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. میرے نبی کا نام پڑھ لیا تو مسلمان. اب آپ بولیں گے مول صاحب کا نبی کا کہاں پڑھا؟ اللہ کا بھی پڑھا نا, خالی نبی کا پڑھا کیا؟ اللہ کا بھی پڑھا. آپ نبی بول رہے ہیں, اللہ نہیں بول رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھا نا بھائی پہلے, بعد میں محمد رسول اللہ پڑھا. پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھا نا مول صاحب. میں بولا ایک کام کر, ٹھہرا کر, پھر ایک بار. اب پڑھا خالی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پورا جلسہ ختم ہو گیا مگر مسلمان نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ خالی لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان, 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان, 16 سال پڑھا بھی تو مسلمان. خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا ہے, ارے بدبخت مجھے کیا خدا خدا کہہ کے پکار رہا ہے, میں تو خدا ہوں. ایک مرتبہ میرے محبوب کو محمد الرسول اللہ کہہ کے پکار لوں. یہ مرتبہ کس نے دیا جی؟ مولوی صاحب کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ بریلویوں کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ نظامیہ کا فتویٰ ہے؟ نہیں, یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ نے کہا مسلمان تو وہی ہے جو میرے محمد کو دل سے مان لے گا, جو میرے حبیب کو دل سے مان لے گا, وہ مسلمان کہلائے گا. اور اس لیے آج ان لوگوں میں غور کر کے دیکھو, آپ سعودی عرب چلیں, جا کے سعودی عرب میں جا کے جو نیو کنسٹرکشن ہوا نا, سعودی عرب میں نیو کنسٹرکشن ہوا ہے مسجد حرام کا, ہر جگہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں پوری مسجد گھوم لیا, یہ کیا رہے کہیں بھی دکھ رہا ہی نہیں, خالی لا الہ الا اللہ, لا وحدانیت. ماں بولا اتنا بھیانک ہے تو. اللہ اپنی وحدانیت میں رسالت کو شامل کر رہا. غور کرو آپ, اللہ خود کی وحدانیت کو تنہا نہیں رکھا, رسالت کو شامل کیا.
شامل کر کے بتایا وحدانیت اور رسالت جب مل جاتی ہے وہاں سے ایمان پیدا ہوتا ہے. خالی وحدانیت کا نام ایمان نہیں ہے, وحدانیت اور رسالت کے ملن کا نام ایمان ہے. وحدانیت اور رسالت کو ماننے کا نام ایمان ہے. وحدانیت اور رسالت کی قبولیت کا نام ایمان ہے. ہر جگہ خالی لا الہ الا اللہ ہے. یاد رکھ بدبخت, یہ لا الہ الا اللہ کی بولی بولنا یہ تمہارے باپ دادا نے 1400 سال پہلے کیا ہے. میرے نبی کی مجلس میں منافقین آتے تھے اور آ کر مجلس رسول میں بیٹھتے تھے. میرے اور آپ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے. منافقین یہ بولا کرتے تھے ہاں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, وبالیوم الآخر, ہم قیامت پہ ایمان لائے, وما ہم بمؤمنین, اور ہم ایمان والے ہیں. یہ تمہارے چچا تایا پھپا پہلے بولیے سو ہے. تم لوگ آپ نئے نئے لاڑا نکو کرو, یہاں ہولا نکو بناؤ مسلمانوں کو. سمجھ رہے نا نوجوانوں, یہ باتیں پہلے ہو گئے حضور کی بارگاہ. اللہ پر ایمان لائے, اللہ پر, ہم آخرت پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر. کیا اینٹک پیس ہے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرے, اللہ تعالیٰ کو آیا جلال, بولے او خالی میرے اوپر ایمان لاتا, خالی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا, خالی لا الہ الا اللہ بولتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا, آگے میرے نبی کی بات نہیں مانتا. اللہ کو آیا جلال, پوری قرآن کا قانون بعد میں, قانون مصطفیٰ پہلے قرآن میں نازل ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا پہلا رکوع ختم ہوا, پہلے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. کیا ہے سنو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. حبیب, جو لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. غور کرو ترجمے پر. جو لوگ آپ کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, وبالیوم الآخر, اور ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے, وما ہم بمؤمنین, اور حبیب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے یخادعون اللہ, حبیب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ارے انہیں غلط بات کیا بول رہا جی, بیچارہ اچھا ہی بول رہا نا, اللہ پہ ایمان لائے. اللہ, انہیں بازو والا بولتا تھا اللہ, ایسا روتا پٹھا لوگا. کیا دعا تھی بول صاحب, ابا کیا دعا تھی بول صاحب, بہت زبردست دعا تھی. ارے ایکٹنگاں چھوڑ, تو سنیوں کا رونا تو کہاں رو سکتا. تو ایکٹنگ کر کے چاپلوسی کر کے روتا, اور سنی عشق مصطفیٰ میں روتا ہے, سنی غم حسین میں روتا ہے, سنی کربلا کی یاد میں روتا ہے. اللہ, یہ بولے ان کے پھپا اللہ پر ایمان لایا ہمیں, اور اللہ بول رہا ہے یہ بیوقوف اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو دوستوں, نے بول رہا میں اللہ پر ایمان لایا, آخرت پہ ایمان لایا, اور میں ایمان والا ہوں. 3 باتیں بولا, اور اللہ بول رہا تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, تو دھوکے باز ہے. کیوں؟ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم. حبیب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے, ایمان والے, ایمان والے, ایمان والے, یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, مگر یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا. انہیں سمجھ رہا میں ایسا ہرا شملہ بن لے کے جاؤں گا تو انہیں میرے کو سنی سمجھیں گا, میں جو ہے قبرستان کو جا کے چپکے تو ڈپلیکیٹ فاتحہ پڑھ دوں گا, انہیں میں کو سنی سمجھیں گا. کیونکہ ہمارے بھائیاں آج کل سنی بھائیاں ہرے شملے بن رہے ہیں نا ہمارے, انہیں کیا کر رہی, اچھا ہے آئیڈیا, ہرا شملہ اپن بھی بننے کیا جا رہا.
ہم لوگ آج سمجھ رہے ہمارا دعوت اسلامی کا مبلغ ہے کیا کہ سمجھ رہے انہیں پٹھا گھس کے اپنا کام پہچان لے رہا. اوہ بہت ڈینجر ہے. ہمارے بھائیوں کی شکل میں آ جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, میرے پریکٹیکل تجربے پورے, میرے کو کسی کے بھامٹے باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسجد میں وجے نگر کالونی میں امامت کرتا تھا, تو وہاں پر ایک بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میں وہ بچوں کو پوروں کو جو ایک بہت بڑا شر پسند تھا, اسے بچا کر اس کے نام پہ نکو جا, میں اس کو لائٹ لو کیونکہ نے مسکرا کے ایسا کام پہچانتا, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے کام پہچانتا. مسکرا کیسا بولتا, اپنے کو بھی بولتا بھائی کتنا اچھا دکھ رہا بیچارہ, کیا بول رہا بھائی, اتنی مٹھی بولی, ابا کتنا اچھا سمجھا کے بولا. میرے کو اب تک نہیں معلوم تھی, انہیں سکھایا, انہیں یہی سکھاتا سب کو, خالی دوسرا کچھ بھی نہیں آتا اس کو. بہرحال ہوا کیا, تو ابھی نے کیا کرا معلوم ہے, پٹھا موقع کا فائدہ اٹھایا. وہ بچے کی والدہ کا انتقال ہوگا, اس کو انہیں کیپ کرنا چاہ رہا, کیونکہ انہیں ایک آیا تو اس کے ساتھ 25 آتے, اس کی نظر ایک پہ 25 کو انہیں چلا لیتا. بول کیا اس کیا کرا, حوالہ بنانے کا اس کے امی کے انتقال ہوئے کے بعد زیارت کے دن قبرستان کو پہنچ گیا. الفاتحہ. ارے باپ رے باپ, بچے پریشان. مول صاحب آپ اس کو 24 نمبر بولے, کیا بولے, نہیں تو فاتحہ پڑھانا مول صاحب. یہی بولے ہمارے پاس جتنے بھولے ہیں پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں اتنے بھولے پوری کائنات میں. ارے کائی کو کر رہے محبوب صاحب آپ, انہیں بھی مسلمان ہی چھیلا. ارے جو تیرے نبی کی گستاخی کرا انہیں مسلمان کہاں سے ہو سکتا رے بھائی, بولو نا میرے بھائی, ہو سکتا؟ جو تمہارے نبی کو برا بولے انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا جی؟ اپنے گھر میں بچے پیدا ہوئے تو مٹھائیاں کھایا, لڈوਆਂ بنایا, نام رکھائی کے لڈو بانٹا, اور نبی پیدا ہوا, اللہ کا حبیب پیدا ہوا, مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا, اب کھانا کھلائے تو حرام ہو گیا. اس کی پیدائش کا جشن منائے تو بدعت ہو گیا. اس کی پیدائش پر جھنڈیاں لگا دو, او فضول خرچی ہے بہت. بیٹا دن میں 12 پڑیاں مار رہا, ایک ڈبی مار رہا, وہاں فضول خرچی یاد نہیں آئی, جھنڈی کو دیکھتے کی فضول خرچی دکھی. اینٹیک تم کو تو ہم پہچانے ہوئے, کہاں تم بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو چنتل میٹ کے ستانے کی چکر میں ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلوں کو سمجھو. آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں. تو اب یہ کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا, میں ایمان والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے دھوکے باز, تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, مگر تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حقیقت میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ذرا غور کرو, اللہ نے اس کو ایمان والا, انہیں تو اللہ پر ایمان لایا, آخرت قیامت کے دن پر ایمان لایا, مگر اللہ اس کو ایمان والا نہیں دھوکے باز کہہ رہا ہے. کیوں؟ صحابہ اکرام بھی جب یہ آیت اتری تو پریشان ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یہ تو کہہ رہا ہے ایمان والا ہوں, اللہ پر ایمان لایا ہوں, آخرت پر ایمان لایا ہوں, ایمان والا ہوں, یا رسول اللہ اس کو دھوکے باز کیوں کہا گیا؟ تو حضور, سنو نوجوانوں غور سے سنو, حضور نے پوچھا صحابیوں, یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا, صحابیوں بتاؤ کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے پوچھا کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. کیا اس نے قیامت کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لا رہا, اور جو نور محترم سامنے بیٹھا ہے, جو اللہ کا نور بن کر آیا ہے, جو نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے, جو اللہ کا حبیب و پیمبر بن کے آیا ہے, جو آمنہ کا بیٹا پاک دامن ہو کر آیا ہے, سارے گناہگاروں کا سرتاج و مہتاب و آقا شافع محشر بن کے آیا ہے. اے میرے صحابیوں, یہ اللہ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے, قیامت کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے, اور مجھے دیکھا مگر میرے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہے. تو جو مجھ پر ایمان نہ لایا وہ اللہ پر لاکھ ایمان لاتا پھرے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مرکز و محور ایمان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سرکار ہمارا ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ سرکار ہمارا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد دادا جان کا نام نہیں پڑھ رہے ہم,
چچا حضرت کا نام نہیں پڑھ رہے ہیں, ملا جی کا نام, جماعت کے امیر صاحب کا نام, سعودی کے پرنس کا نام نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں. ٹائرڈ ہے, یہ میرا گفٹ دے رہا ہوں آپ کو. میں ان لوگوں کو پوچھا, میرے پیارے بھائی 1400 سال سے ایک جماعت ہے, اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے, جس کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں بھائی, وہ نبی جس کے بانی ہو اور اس جماعت جس کو رسول اللہ نے قائم کیا ہو, ویسی جماعت سے نکل کے تو جماعت بنایا, تو اب تو کئی کو جماعت بنایا بھائی؟ تو بولے نماز کو دعوت دینے کے واسطے. تو میں بولا اہل سنت میں نماز نہیں تھی بھائی. تو اب نئی جماعت بنایا تو ایک اینٹی کام کر جو اس میں نہیں ہے, جو اس میں نہیں ہے وہ کام کر. نماز کی اگر دعوت دینا ہے تو نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل سنت میں رہ کے بھی دے سکتا تھا. نہیں میں بخاری کی دعوت دینے نکلا, تو میں بولا اہل سنت میں بخاری نہیں ہے. تو نئی جماعت بنا کے نام حدیث رکھ لے کہ تو حدیث کی دعوت دینے کہیں کو نکلا, جبکہ وہ حدیث کیا ہے؟ نہیں میں بخاری. تو میں بولا ہم لوگ کیا رامائن لے کے پھر رہے ہیں؟ ہم لوگ بخاری کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو بھی ایک ہی چلیے, ہم لوگ 320 رکھ لے کے بیٹھے ہوئے. نہیں بھائی بات سمجھو میری, ٹینشن نکو لو, ارے بہت خطرناک بول دے رہے, ایسا نکو سوچو, ذرا اندر لگی تو لگنے دو, مگر میری بات کو سمجھو. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, میری بات کو غور کرو. میں اختلاف کرنے نہیں آیا ہوں, بات سمجھانے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی, آپ یہ جماعت کو چھوڑ کے نئی جماعت بنائے تو کوئی نئی چیز لاؤ, اعلان کرو. وہاں پہ 5 وقت کی نماز تھی, ہم لوگ 10 وقت کی پڑھا رہے, بولو تو بات ماننے والی ہے. نہیں بھائی, پھر تم بول رہے ہیں نا نماز کی دعوت, پھر کتنے وقت کی؟ وہی 5. ارے تو پھر باہر کہیں کو نکلا, وہی بخاری, تو پھر باہر کہیں کو نکلا. تو ایک کام کر, تو لکھ, تیرے جو سمجھ میں آئے لکھ لے, اس کو حدیث بول لے. اس کا نام بخاری نہ کو کتاب عبد المجید رکھ لے. اب لوگوں کو بلا تو بات سمجھ میں آئیں گی. وہاں رسول اللہ کا کلام چلتا تھا, نہیں سمجھ میں آئی, نہیں اپنا کلام شروع کرا. وہ اس کلام پر تو جماعت کیسا بناتا؟ اگر بنایا تو لوگ بولتے بے وقوف ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا پھر اور ایک جہالت کی حد دیکھو. ان لوگوں کو پوچھے میاں بدعت کس کو بولتے ہو؟ دین میں ہر نیا کام بدعت. تو میں پوچھا اب یہ جماعت بنایا دین نہیں ہے, دین ہے تو پھر یہ نیا کام نہیں ہے, نیا کام ہے پھر بدعت نہیں ہوتی. ارے وہ نہ کو بولو, مول صاحب بولو. دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے نا بھائی, تو جماعت بنایا نا. رے بھائی اب یہ سب سے بڑی بدعت تو ہے. تو اپنے پورے لے بلا, ہمارے اوپر تھوپتا کہیں کو. نئی جماعت بنا, نیا دین لا. سب جانے ہم لوگ جتنے لوگ ہیں پورے 1400 سال سے کعبے کو جا کے حج کر رہے, تو یہاں اننتا پور میں ایک بنا, ایسا کر کچھ تو بھی نیا کام. تو اب جماعت بول کے نام رکھ. تو نئی جماعت بھی بناتا, کاما پورے ہمارے لیتا. یہ کون سی عقل مندی ہے رے بھائی؟ نماز ہماری ہے نا جی, ہمارے نبی لا کے دیے سو نماز ہے. جب انہیں ہماری جماعت کو, نبی کی جماعت کو نہیں مانتا, الگ بناتا, تو دین بھی الگ بنا. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ پیچھے والے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. ارے واہ واہ, سبحان اللہ, ہو سبحان. محمود بھائی ذرا دیکھو نا پیچھے والے بھائی. میرے پیارے بھائی, پھر میں اور ایک بات پوچھا, میرے پیارے تیرے کو اہل سنت والجماعت سے اختلاف کئی کو ہے؟ تو بولے مول صاحب ابھی آپ بولے تھے نئی جماعت بنا رہے تو کچھ بھی نیا کام ہونا. بولے ہے مول صاحب ہمارے پاس, آپ کو معلوم نہیں؟ بولے ہاں. بولا ہے. دیکھو میرے بھائی غور سے سنو, مول صاحب ہمارے پاس ہے ایک نیا کام, آپ کو نہیں معلوم؟ بولے آپ لوگ پورے. میں بولا کیا ہے؟
बोले 1400 साल में कौन तो भी हुजूर की गुस्ताखी करा? नहीं करा, हम लोग कर रहे ना जी। कोई भी 1400 साल में औलिया अल्लाह को मुर्दा बोला, हम लोग बोल रहे नहीं, नया काम। तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी दाढ़ी यहां तक छोड़ा, यहां तक दाढ़ी छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ रहे ना जी। ये नए कामा करने दिन भर जमात बना रहे हम लोग। अल्लाह अकबर। फिर बोले मौल साहब तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी वाइफ एंड हस्बैंड नमाज गु गए, सो ओनली जेंट्स जाते थे, अब ट्विंस। 1400 साल में देखे मौल साहब आप कौन तो भी यहां हाथ से यहां आया सो यहां ऊपर, इमाम शाफी भी यहां तक ही चाहे, और सदक़े जाऊं उनकी तहक़ीक़ पर यहां तक हक है, इन्हें यहां गया जी। देखे मौल साहब 1400 साल में कहीं हम लोग कर रहे ना नए काम। और वो दाढ़ी को देखा तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे भाई। हमारे घरों में बच्चियां परेशान है, बाला चले जा रही, बाला चले, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू डाल रही, तो भी बेचारियों को बाला नहीं आ रही जी। और जहां से बाल आना है वहां से नहीं आ रही, इसको यहां से यहां तक आ गई जी। अरे कौन सा शैम्पू लगा रहा रे बड़े भाई? और मैं पूछा ये क्या रही है इतना लंबा? सुन्नत। अरे मैं बोला नौबिल्ला तू कौन सी सुन्नत, ये नबी की तो नहीं होती। तो बोले आप बोले ना मौल साहब नया काम, ये नहीं मेरी सुन्नत। ये है इनका दीन। समझ में आया मेरे भाई? मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, खुदा की कसम एक एक बात 1-1 करोड़ की बोल रहा हूं मैं आपको। आप हंस के सुनो, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात सही है। इन्हें बोला मौल साहब हम लोग वो नमाज उमाज बोल के चुप लेबुल लगाए, असल मकसद अंदर है। बोले असल तो हम लोग अंदर बिठा के देते, बोले तड़ी। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के वास्ते ये गलत दीन, नौज बिल्ला, दीन के अंदर बिगाड़, दीन में फितने, दीन में इंतशार, ये यजीदियत, ये फिरौनियत खत्म करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाओ। अब आता हूं करबला की एक बात आपको समझाने के लिए। सरकार इमाम हुसैन, मेरा गिफ्ट तो आपको कबूल है ना? पास करो, रख लो नको, पास करो, पास करो, करेंगे। प्यारे दोस्तों करबला में इमाम हुसैन के सदक़े जाएं। ज़ैनुल आबिदीन को बोले बेटा रुक जाओ। बोले नहीं बाबा जान, जब मेरे भाई अली अकबर, मेरा छोटा भाई अली असगर शहीद हुआ है, बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करूंगा। बोले बेटा नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप रुक जाएं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था, इसलिए इमाम हुसैन ने उनको मैदान जंग में जाने से रोका। मुअर्रिखीन पर मेरी जान कुर्बान, उनके कलाम पर, उनके हकीकत पर मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बुखार बहाना था। पॉइंट नोट किया जाए, यह मेरा अकीदा दे रहा हूं। बुखार बहाना था, हकीकत में तो इमाम हुसैन की नजर कुछ और थी। हुसैन ने कहा बेटा रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। बोले बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूं। बोले नहीं बेटा रुक जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते जो मैं देख रहा हूं। बोले जी बाबा जान क्या है? बोले बेटा अगर तुम भी मैदान जंग में चले जाओगे तो आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, फिर मेरी औलाद में अब कोई नहीं बचेगा, तो फिर ये आले मोहम्मद ही तो है क़यामत तक दीन को संभालना है। ये आले मोहम्मद का फैजान है कि क़यामत तक दीन संभलेगा। मगर मेरे बच्चे अगर तुम चले जाओगे तो फिर आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं कि तेरी सुल्ब में एक बेटा बाद में पैदा होगा
اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہوگا، وہ ہندوستان کو جائے گا، 90 لاکھ مسلمانوں کو لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ بیٹا تو رک جا، تیری نسل میں دیکھ رہا ہوں، تیری پشت پہ میں دیکھ رہا ہوں، تیری پیشانی پہ میں دیکھ رہا ہوں ایک اور نام لکھا ہوا ہے، محمد الحسینی۔ بندہ نواز تیری اولاد میں ہے، یوسف شریف بابا تیری اولاد میں ہے، نظام الدین اولیاء تیری اولاد میں ہے، بابا فرید الدین تیری اولاد میں ہے، صابر پیا کلیری تیری اولاد میں ہے، بندہ نواز تیری اولاد میں ہے، نصیر الدین تیری اولاد میں ہے۔ اور حسین کہتے ہیں رک جا، اگر تو رکے گا، آج کربلا میں دین سنبھالتا ہوں، تو رک جا، تیری اولاد قیامت تک دین کو سنبھالے گی۔ دوستو، وہ کٹا دینا شہادت تھی، یہ بچا لینا دین کی حفاظت ہے۔ جتنے اولیاء اللہ آج دنیا میں ہیں، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں 95% اولیاء اللہ سید ہے، 95% اولیاء اللہ سید ہیں، اور 5% جو ہیں وہ ان کے غلام ہیں، ان کے صدقے سے ہیں۔ دوستو، اور آج پوری دنیا میں اسلام حدیث کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، حدیث تو اسلام میں آنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، حدیث سن کے کوئی کافر مسلمان نہیں ہوا، قرآن سن کے کوئی کافر مسلمان نہیں ہوا، جتنے کافر مسلمان ہوئے، کوئی غریب نواز کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی بندہ نواز کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی غوث اعظم کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی صابر پیا کلیری کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ کے مسلمان ہوا، جو بھی مسلمان ہوا اولیاء اللہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوا، ان کی کرامتوں نے اس کو مسلمان بنایا، ان کی فیض نظر نے اس کو مسلمان بنایا، وہ نظر ڈال کے اس کے دل کو دھوتے تھے اور اس کو کلمہ پڑھا کے عاشق مصطفیٰ بناتے تھے۔ میرے دوستو، امام حسین نے کہا بیٹا آپ رک جاؤ۔ ارے جو باپ 6 ماہ کا پیاسا علی اصغر خدا کو دے سکتا ہے تو زین العابدین کو دے دے، کیا تعجب کی بات ہے؟ مگر کہا بیٹے یہ شہادت اسلام کے لیے اور تم کو بچایا اسلام کے لیے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو، آج لوگ مسائل نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے نعوذ باللہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب آخر ایک بات بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں، کیونکہ میں نے ضمناً بیچ میں وہ بات چھیڑی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ خبروں میں مردہ ہے، درگاہ کو جانے سے روکتے ہیں، یہ آل نبی کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے نہیں جایا تو خالی یہاں کا ہی نہیں رہتا، یہاں سے لے کے وہاں تک جڑ جاتا، یہاں سے توڑ دو قصہ ختم، مردہ ہے۔ اس کو روکنے کے واسطے کچھ بھی نہیں ملا، جا کے انہیں لاک تو ڈال نہیں سکتا، نہیں، ایک گندا عقیدہ دے کے چھوڑ دیا، اولیاء اللہ مردہ ہے، اولیاء اللہ مردہ ہے، اولیاء اللہ مردہ ہے۔ تو کہاں سے آیا رے بھائی؟ ذرا غور کرو میرے بھائی، اولیاء اللہ مردہ ہے بولنا کتنا بڑا نقصان ہے، ذرا دیکھو۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اولیاء اللہ تو بہت دور کی بات ہے، علماء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ہمارے باپ دادا بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اننت پور کے سارے مسلمان اپنی قبروں میں زندہ ہے، حد تو یہ ہے کافر بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے۔ کسی کو ٹینشن؟ انہوں بول رہے ہیں مول صاحب انہیں اولیاء اللہ کچھ ماننے کو تیار نہیں، تم تو کافروں کو بھی اٹھا کے بٹھا دے رہی۔ عجیب مول صاحب ہے، کہاں سے لائی جی مول صاحب؟ سرکار کا صدقہ پلا کے لائی جی۔ کافر بھی اپنی خبر میں زندہ ہے، 5 منٹ میں ثابت کرتا ہوں، مگر ایک مسئلہ سن لو، بہت پیارا ہے۔
ایک ڈرنکر تھا, ایک ڈرنکر, مگر شریف تھا. شریف کیسا بولے تو رات میں 11 بجے پی کے ہلو بازو بازو سے جا کے سو جاتا تھا. چورستے پہ ٹھہر کے پکارتا نہیں تھا, خاموش نیچے منڈی ڈال چلے. لوگاں دیکھے تو شریف سمجھتے تھے اس کو. اور پھر صبح نہا دھو کے انشرٹ ڈال کے ٹپ ٹاپ بیلٹ لگا کے ٹائی لگا کے نکلتا. لوگوں میں بہت اچھا شریف آدمی, کس سے ہی بات نہیں کرتا بولے. انہیں بات کہیں کو نہیں کرتا تھا, بات کرتے کہ مسئلہ ختم ہو جاتا بولے. شریف ڈرنکر. ایک دن کیا کرا بیچارہ, جمعہ پڑھنے کو ذرا جلدی چلے گا غفلت سے. اتفاق سے وہ مسجد بازو والوں کی تھی, بازو والوں کی. بازو والے بڑے تو کہیں لوگ سمجھیں گے تم, ان کی نہیں تھی, وہ بازو والے. اب سمجھ گیا آپ, بازو والوں کی تھی. اور اتفاق سے رات میں ایسی 11ویں کا جلسہ ہوا تو دوسرے دن وہ بازو والے مول صاحب غصے میں تھے, آگ بگولا تھے. اب آگ بگولے میں کیا کرے, انہوں مسجد میں کھڑے ہو کے بولے سب مردہ ہے, درگاہ کو نہیں جانا, سب مردہ ہے, کوئی زندہ نہیں ہے اپنی خبروں میں. مردوں کے پاس جانا حرام ہے, مردوں کے پاس جانا حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, مٹی ہے, دھول ہے, سب بول لیے. انہیں بولیا سب مردہ ہے, جب اتنے بڑے حضرت مردہ ہے بولے تو میں کہاں زندہ رہے تو سوچا. بولے اللہ تیرا شکر ہے, کیا مولانا بھیجا رے مولا. بولے میں وہ خبر میں مارتے پیٹتے بول کے ڈر کے تھوڑی پی کے ہلو چلے آتا تھا. اب مول صاحب بول رہے ہیں مردہ ہے تو اب ڈر کس بات کا ہے. مسجد سے نکلا سیدھا گیا, جا کے بولا اے نکال. 6 روپے کی دیا انہیں, روزانہ نے 6 کی لیتا تھا. بولے 30 کی لا بولے آج. ارے کیا والے بھائی روزانہ ایسا پیتا تھا ایک دم. ارے تیرے کو کیا معلوم, تو بازو والا. بولے ہٹ, امام صاحب بڑا مسئلہ سمجھا دے. بولے آج دن میں ڈال لیا بھائی, شرافت گئی اس کی. دن میں لے لیا, ڈھلے تھے آ کے مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ گیا. عصر کی نماز کے قریب صدر صاحب مسجد کو آ رہے. بولے صدر صاحب تمہارے صدقے جاؤں, کیا امام کو رکھے تم. بولے کیا ہوا میاں. ارے تو پیتا کہاں, تمہارے امام صاحب کی صدقے جاؤں پلا دیا انہوں میں کو. بولے کیا ہوا, سنے نہیں جمعہ میں کیسا چیخ چیخ کے بولے سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے. بولے میں ڈر کے نہیں پیتا تھا, مارتے بول کے. خبر میں گئے تو وہ ہولے ادان مول صاحب پورے, خبر میں گئے تو پٹائی ہوتی. بولے میں کو اب میں مردہ لیٹ تو مارتے مارو. مردے کو مار لگتا کیا, بولو نا جی, مردے کو مار لگتا. بولے صدر صاحب اس کو 500 روپے بڑھ کے دیو جی, میرا ڈر نکال دیا. بولے پورا خبر میں پٹائی ہوتی بول کے ڈر تھا میں کو تو تھوڑی پیتا تھا. اب مردہ رہے تو مردے کو تو مار پڑتی نہیں. اگر فرشتہ مار رہا تو مار بولتا میں بھی, رکا تو میں مارتا اس کو. بول رہا اب پیلے کے کچھ بھی بول سکتا ہوں. بات سمجھ میں آئی. کسی کو مردہ ہے بولے تو اتنا بڑا ظلم ہوتا. دیکھو آپ بھائی, آج آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں, گناہ سے بچ رہے ہیں, وجہ کیا ہے کہ خبر میں عذاب ہونے والا ہے. خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ بول دیں گے سوب مردہ ہے تو پھر نماز پڑھ رہے ہیں کہیں کو, گناہ سے بچ رہے ہیں کہیں کو. نہیں بھائی, تو گناہگار خبر میں گناہوں کے عذاب کے لیے زندہ ہے, گناہوں کے حساب کے لیے, اور کافر اپنے کفر کے عذاب کے لیے زندہ ہوگا. بات سمجھ میں آئی. پھر آپ پوچھیں گے مول صاحب گنہگار گناہوں کے حساب کے لیے عذاب کے لیے زندہ ہے, کافر کفر کی سختیوں کے لیے زندہ ہے, تو پھر اللہ کا ولی کہیں کو زندہ ہے جبکہ اس نے تو نہ گناہ کیا نہ کفر کیا, تو پھر ولی اللہ کیوں زندہ ہوتا ہے؟ تو سن لو مسلمانوں, گناہگار گناہوں کی سزا کے لیے, بدکار بدکاری کی سزا کے لیے, کافر کفر کی سزا کے لیے, اور اللہ کا ولی دیدار الہی کے لیے زندہ ہوتا ہے.
आपका टाइम तो नहीं हुआ ना? हाँ, सुभान अल्लाह। वैसे मैं भी फजर तक बोलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर एक बात बोले, मौल साहब फिर भी समझ में नहीं आ रहा जी। अब वो खबर की बात है ना, इसको जरा पल्ले नहीं पड़ी तो इसके ऊपर एक मिसाल देना पड़ता, प्रैक्टिकल। अब समझ में आ जाता इसको। कितना भी कठिन, कितने भी 4-4 महीने के लगाया होगा, 40-40 महीने के लगाया होगा, मगर ये मसला सुना तो पूरे मसले समझ में आए थे। मैं पूछा, मियां सुन, जिसको खबर में लिटाया गया, जिसको कब्र में लिटाया गया, वो बेचारा थोड़ी देर पहले अच्छा था, आप लेके जाके लिटा दिए, हुआ क्या? बोले रूह निकाल लिए। क्या हुआ? जिस्म जैसा था वैसी छे, हाथ भी वैसी छे, पैर भी वैसी छे, नाक भी वैसी छे, मुंह भी वैसी छे, जुबान भी वैसी छे, आंख भी वैसी छे, कान भी वैसी छे, पेट भी वैसी छे, पैर भी वैसी छे, सब वैसी छे। गया क्या? रूह। यहां से रूह निकाले, लिटाए बाद अब देना है क्या? रूह। क्या देना है वापिस? रूह निकाले, रूह देना है। कोई ताज्जुब की बात है? अल्लाह के लिए कोई बड़ा का काम, बड़ा कमाल का काम है? उन्होंने भी नहीं करते हो काम, फरिश्ते को लेते जाओ, देते जाओ। बोले उन्हें रख दिए, अपने गुलाम को रख दिए, बोले तुम्हारा काम है उनको निकाल लेना, फिर उन्हें खबर में लेटे दे देना। उसके लिए क्या बड़ी बात है जी अल्लाह के वास्ते वो खबर में लेटे बाद रूह देना? नहीं समझ में आई बात। तो मैं बोला, देख मियां, तू पैदा हुआ नहीं ऊपर से उतरा? अरे नहीं पैदा हुआ मौल साहब, एंटीक पीस थोड़ी हूं मैं, पैदा हुआ मैं। तो बोला, पैदा होने से पहले कहां था? अम्मा जान के पेट में था। कहां था? कितने दिन था? 9 महीने था। मैं पूछा, जिंदा था मुर्दा था? जरा बोलो। खाता था नहीं खाता था? पीता था नहीं पीता था? लौटता था नहीं लौटता था? बुरे कामा करता था? ये अलग बातें थे, कोई याद नहीं होगा, मगर तू ये पूरे कामा करके आया सो है? नहीं भाई, कौन तो भी एक है तो ऐसा बोलो जो मां के पेट में मुर्दा था? नहीं था, सब जिंदा थे। फिर मां के पेट में तू आया कैसा? एक खतरा रब ने लिया तेरे बाप का, मां के पेट में खून रोक के वो पूरे खतरे को मिला मिला के तेरे रब ने तुझको बनाया। तू था कुछ नहीं, खतरा था। खतरे से रब ने गोश्त का लुधड़ा बनाया, गोश्त के लुधड़े से रब ने उसको नशोनुमाई दी, उसको बड़ा करके सर बनाया, सर से हाथ पैर बनाए, हाथ पैर बनाकर पेट बनाया, बाल लगाए, अंतड़ियां बनाए, रगें लगाए, हड्डियां बनाए, दिमाग बनाए, दिल बनाए, गुर्दे बनाए। अरे जो खुदा तेरी मां के पेट में एक खतरा लेकर तुझको बना सकता है और 9 महीने तक तू मां के पेट में था, खाता था? बोलो जी हाँ। कौन? दादी मां खिलाते थे, नानी मां खिलाते थे, अम्मी खिलाते थे क्या? अम्मी कुछ नहीं मालूम, मां के पेट में रख के रब खिला रहा है। वो मां की पेट क्या है? खबर है, चलती फिरती खबर है। चलती फिरती खबर में तेरा रब तुझको जिंदा रखा है, 9 महीने तक तुझको अपने फजल से खिलाया है, 9 महीने तक तुझको अपने फजल से पाला है। उस अंधेरे गड़े में तुझको सांस दिया है, अंधेरे गड़े में तू रहता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो, अब जरा मसला समझो। अरे जो खुदा उस मां के अंधेरे पेट में जो खबर की शक्ल में है, वह कुछ नहीं था, एक खतरा लेकर सब कुछ बना सकता है। अरे वो कमाल की बात है, मगर उस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सब उसकी हयात को मानते हैं, मां की पेट की जिंदगी को मानते हैं। वहां खाने